بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز نے آج امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو جاتی عمرہ بلا کر نون لیگ کے ڈوبتے اقتدار کو بچانے میں مدد کی درخواست کی ہے۔ ملاقات میں کون کون شریک تھا اور اس دوران برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی کیا شکایت لگائی گئی، آج اس دلچسپ ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ برطانیہ کی نئی لیبر حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کو لفٹ کیوں نہیں کروا رہی۔ 5-6 دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کو وزیر اعظم آفس میں مدعو کر کے کیا گیم ڈالنے کی کوشش کی اور اس میں ناکام کیوں رہے، اور اس اسلام آباد والی ملاقات میں کون کون شریک تھا، یہ تفصیلات بھی آج ہم آپ کے لیے ایکسکلوسیولی لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 2 روز رک کر امریکہ گئے، وہاں ان کی دلچسپیاں کیا تھیں لندن میں، اور اب نیو یارک میں بھی ان سے لندن والا سلوک ہی کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی آج بڑی دلچسپ سٹوری ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے اہم، جو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ خاتون برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی عمران خان میں کیا دلچسپی ہے، اور عمران خان کی رہائی اور انہیں دوبارہ برسر اقتدار لانے کے حوالے سے نون لیگ کی حکومت نے جین میریٹ پر جو الزام تراشی کی اور سوشل میڈیا پر 72 گھنٹے تک خوفناک کردار کشی والی جو مہم چلوائی اور یہ دعویٰ کیا کہ وزارت خارجہ کے ذریعے جین میریٹ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر واپس بھجوا دیا جائے گا یا پاکستان سے نکال دیا جائے گا، اس طرح کی خوفناک کردار کشی والی مہم چلوانے کا اب مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف کو کتنا نقصان ہوا اور کتنی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے، یہ بڑی دلچسپ ناظرین سٹوری ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور چونکا دینے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، آج کی یہ ایکسکلوسیو ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے تاثرات کا اظہار بھی کہ شریف فیملی کس طرح اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارتی ہے اور سیاسی حوالے سے جو فہم و فراست ہے اس سے عاری ہونے کی وجہ سے کیسی کیسی گھناؤنی غلطیاں کرتی ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر یہی ہوتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ حال ان کا اب ہونے والا ہے۔ ناظرین، نون لیگ کی حکومت کا اس وقت جو حال ہے، اسے نہ مشرق سے پذیرائی مل رہی ہے اور نہ ہی مغرب سے، نہ چین تعاون کر رہا ہے، نہ سعودی عرب، اور مغرب میں یعنی یورپ اور امریکہ میں جو حشر ہوا، آج اس کی تفصیل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ نہ مغرب سے اور نہ عالم اسلام سے، پاکستان کے جو روایتی دوست ممالک ہیں انہیں کہیں سے بھی ان کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں، بلکہ ہمسایہ ممالک سے بھی ان کے حالات خراب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ جاتے ہوئے لندن میں 2 روز کے لیے رکے رہے، لیکن وزیر اعظم کیئر سٹارمر سمیت برطانوی حکومت کے کسی اعلیٰ عہدیدار نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ 2 دن وہ اس انتظار میں رہے کہ شاید جین میریٹ کوئی کردار ادا کریں، لیکن جین میریٹ بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی بڑی گھاگ اور پرانی سفارتکار ہے، اور بلکہ وہ ایجنٹ بھی کہتے ہیں کہ MI6 کی بھی وہ ایجنٹ ہے، تو بہت توپ چیز ہے وہ ان کے چکر میں کیسے آ سکتی تھی، بلکہ اس کا تو اب ذاتی جو بدلہ ہے، جو ذاتی ادھار ہے، وہ بھی ڈیو ہے اس شریف فیملی پر، اور اس کا کچھ حصہ انہوں نے کل پرسوں چکا دیا ہے۔ ناظرین، نیو یارک میں بھی یہی صورتحال ہے کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور جنوبی امریکہ کے کسی ملک کے سربراہ یا وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ملاقات کا وقت نہیں دیا۔
اور نہ ہی پاکستان کے روایتی دوست اسلامی ممالک اور عرب ممالک کی حکومتوں کے وفود نے انہیں کوئی لفٹ کروائی ہے، اور کچھ بھی شیڈول نہیں ہو سکا، کیونکہ وزیر خارجہ آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار ہے، جس کو وزارت خارجہ کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے اور ان کا کوئی تعلقات بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا سارا کیریئر جو ہے وہ تو وزارت خزانہ کا ہے۔ وزارت خارجہ ایک بالکل ہی الگ فیلڈ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اتنے انہوں نے غلط فیصلے کیے ہوئے ہیں، اب ان کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، صرف 3 ممالک لے دے کر صرف 3 ممالک کے سربراہان حکومت سے ملاقات شیڈولڈ کروائی گئی ہے، وہ بھی طارق فاطمی جو مشیر خارجہ ہیں موجودہ حکومت کے، موجودہ وزیر اعظم کے، ان کی کوششوں سے ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار کا کنٹریبیوشن جو ڈپٹی وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ بھی ہیں، 0 ہے اس دورے میں، کوئی لفٹ نہیں ہے ان کو کسی نے کروائی اور نہ ان میں اس کی اہلیت ہے۔ یہ ہے پاکستان کی حکومت کا حال، بڑا افسوسناک ہے ناظرین یہ صورتحال۔ جن 3 ممالک سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات شیڈولڈ کروائی گئی ہے، ان کے اب نام جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بھی خدا کر کے ان کو لفٹ ملی ہے، اور اس کی بھی کچھ اپنی وجوہات ہیں، لیکن ان کا چلو کچھ نہ کچھ دال ساگ ہو گیا ہے۔ ان میں پہلا نمبر مالدیپ کا ہے، دوسرا بنگلہ دیش کا اور تیسرا ترکی کا۔ مالدیپ اور بنگلہ دیش میں ناظرین چونکہ انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگا حالیہ کچھ عرصے میں، تو اس کی وجہ سے جو نئی حکومتیں آئی ہیں وہ ایک مثال ہے کہ کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن دوست، تو پاکستان کو سب لوگ بھارت کا دشمن سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان کو اپنے ممالک کے عوام کو راضی کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم بس انڈیا کے مقابلے میں جو بلاک میں جا رہے ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم سے ہم ملاقات کر کے آئے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ جو وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کر کے آئے ہیں ان کا اپنا اقتدار کتنے دن کا باقی رہ گیا ہے، یا ان کا لیول کتنا ہے، یا یہ جو شریف فیملی ہے یہ تو خود مودی کا یار کہلاتی ہے، تو ان سے انہیں کیا امید ہو سکتی ہے۔ بہرحال پاکستان کا جو مجموعی تاثر ہے وہ تو چونکہ انڈیا کے دشمن کا ہے، تو اسی وجہ سے یہ 2 ممالک کے سربراہوں سے تو انہیں ملاقات کا ٹائم مل گیا۔ باقی ناظرین رہ گئے ایک ملک یعنی ترکی۔ نہ مالدیپ کو اور نہ بنگلہ دیش کو نواز شریف کی جو عالمی ڈپلومیسی ہے اس سے کوئی غرض ہے، اور نہ ہی ترکی کو، کہ وہ جانتے ہیں کہ شہباز شریف کا جو عالمی ویژن ہے یا جو عالمی کردار ہے وہ کیا ہے، 0+0+0 ہے۔ لیکن اب جو ترکی سے ٹائم لیا گیا ہے اس ملاقات کے حوالے سے اتنا فائدہ نون لیگ کو ضرور ہو جائے گا کہ فلسطین کے ایشو پر کوئی خبر جاری ہوگی کہ جس میں کہا جائے گا جی پاکستان اور ترکی کے وزرائے اعظم اور صدر اور وزیر اعظم ملے ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس ملاقات میں کہ جناب ہم کشمیر اپنا فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، ہم غزہ کے ساتھ ہیں، ہم جنوبی لبنان کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، یہ وہ اس طرح یعنی وہ پاکستانی میڈیا کی حد تک انہیں کوئی نہ کوئی چورن مل جائے گا شہباز شریف کو، اور وہ اپنی سیاست کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کی کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے دورے کی تیاریوں کے سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کو اپنے آفس میں مدعو کیا تقریباً 4-5 دن پہلے۔ مشیر خارجہ طارق فاطمی، وزیر خارجہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی، یہ لوگ جناب اس ملاقات میں شامل تھے، شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس ملاقات کے دوران ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ اور کچھ ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جین میریٹ پر صدقے واری جاتے رہے، لیکن نون لیگ کی حکومت نے برطانوی ہائی کمشنر کے خلاف جو پچھلے ماہ ذاتی کردار کشی والی جو خوفناک مہم چلائی تھی، اس کی وجہ سے جین میریٹ کا جو انداز تھا وہ بالکل سیریس تھا۔ حالانکہ ان کا ایک انداز ہے، بہت ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، بڑی خوشگوار انداز میں گپیں لگاتی ہیں، لیکن حیران کن طور پر یہ ویڈیو بھی موجود ہے سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف نیوز چینلز کے سائٹوں پر بھی، وہ بالکل سیریس نظر آ رہی ہیں، یعنی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ اس پر ہاں نہیں کہہ پا رہی۔ تو یہ ناظرین ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے ان کی سرد مہری کی، اور صرف روایتی سفارتکاروں والی گرم جوشی دکھانے کی جو وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف لندن کے سٹاپ اوور کے دوران
برطانوی نو منتخب برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر اور دیگر وزراء یا شاہ چارلس سے کنگ چارلس سے ملاقات کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ لینا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑی گھاگ سفارتکار ہے، اس نے ان کی جو گفتگو ہے اس میں کوئی پکا وعدہ نہیں کیا، بس ریکارڈ پر لانے کے لیے روایتی سی درخواست ڈال دی، لندن بھجوا دی اور کوئی حقیقی دلچسپی نہیں بھی لی، یعنی پیچھے سے اس کو فالو اپ بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے شہباز شریف کو لندن میں 0 لفٹ ملی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور وہ 2 دن وہاں صرف بھرپور ریسٹ کر کے ہی اور کمر کے درد کا چیک اپ کروا کر وہ نیو یارک روانہ ہو گئے۔ یہ ناظرین ساری انہیں صلہ ملا ہے جین میریٹ کے خلاف منفی اور گھٹیا گھناؤنی مہم چلانے کا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف نے امریکی سفیر ڈونلڈ اے بلوم کو آج جاتی عمرہ میں کیوں مدعو کیا، تو اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کی امریکہ میں اعلیٰ امریکی حکام کے ساتھ کوئی ملاقات ہو جائے اور وہ ان سے پاکستان کے اقتدار پر قبضہ برقرار رکھنے میں مزید مدد کی درخواست کر سکیں اور IMF پیکج کی منظوری کے لیے سرپرستی کی استدعا بھی کر سکیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج جاتی عمرہ میں ملاقات کے دوران امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے یہ شکوہ بھی کیا گیا کہ برطانیہ کی نئی لیبر حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے، نون لیگ کی حکومت کو لندن سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بھی شکایت لگائی گئی کہ وہ انتہائی خاموشی اور رازداری سے 1.5-2 ماہ تک پاکستان میں عمران خان کی رہائی اور دوبارہ برسر اقتدار آنے کے حوالے سے لابنگ کرتی رہی، جس کا نون لیگ کی حکومت کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز کا موقف یہ ہے کہ وسطی و جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے تاج برطانیہ سے روایتی سمجھ لیں کہ سیاسی جو سندھ کے جو روایتی سیاسی گھرانے ہیں ان صوبوں کے، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، ان کے تاج برطانیہ سے پچھلے 150-200 سالوں سے روایتی تعلقات نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اور یہ پرانے سیاسی گھرانے ملک میں کسی بڑی سیاسی تبدیلی کی سنگن لینے کے لیے ہمیشہ برطانوی ہائی کمشنر اور برطانوی سفارتکاروں کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ نون لیگ کا الزام یہ ہے کہ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ کے کہنے پر اور لیبر حکومت میں جو نو منتخب لیبر حکومت ہے، اس میں اہم اثر و رسوخ رکھنے والے با اثر اوورسیز پاکستانیوں کی لابنگ کی وجہ سے جین میریٹ نے عمران خان کی رہائی اور ان کے ممکنہ طور پر دوبارہ برسر اقتدار آنے کے حوالے سے پاکستان کے پرانے با اثر سیاسی گھرانوں اور بڑے صنعتی گروپوں کے مالکان کے ساتھ ملاقاتوں میں باقاعدہ لابنگ کی، جس کی وجہ سے PTI اور عمران خان کو کچلنے اور ان کو تنہا کرنے اور ان کی سیاسی بحالی کے حوالے سے مایوسی پھیلانے کا جو منصوبہ تھا، وہ جین میریٹ کی طرف سے دی گئی خبروں اور اطلاعات اور تجزیوں کے باعث ناکام ہو گیا۔ اب اپنی ساری ناکامیوں کا ملبہ اسے ایک خاتون پر ڈال رہے ہیں۔ ان کا سوچ لیں ناظرین کہ ان کا حال یہ ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے یہ ساری شکایت سن تو لی، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ 5 نومبر کے بعد تو خود امریکہ کے صدارتی انتخاب کے بعد خود امریکہ کی طرف سے بھی یہی پالیسی آنے کا امکان ہے جو کیئر اسٹارمر کے وزیر اعظم منتخب ہونے، یعنی لیبر حکومت، لیبر پارٹی کا جیت جانے کے بعد برطانیہ کی پالیسی میں جو تبدیلی آئی ہے، ویسی ہی پالیسی تو مہینے 1.5-2 بعد امریکہ کے صدارتی الیکشن میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو ویسی ہی ہدایات تو پھر نیو یارک اور واشنگٹن سے آ جائیں گی خود ڈونلڈ بلوم کو، تو انہیں بھی وہی کردار ادا کرنا پڑے گا اور وہی یو ٹرن لینا پڑے گا جو کنزرویٹو پارٹی کی شکست کے بعد جو نئی حکومت آئی، تو اس نئی حکومت کے یعنی جو پالیسی میں تبدیلی آئی خارجہ پالیسی میں بھی اور پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں پالیسی کے حوالے سے، تو جو اس نئی پالیسی کے تناظر میں جو ایکٹیویٹی
जेन मैरियट ने की, वैसी ही एक्टिविटीज़ 5 नवंबर के बाद खुद डोनाल्ड ब्लूम को भी करनी पड़ सकती है। तो इसलिए ज़राए कहते हैं कि वो भी सोच रहे होंगे कि जनाब ये मुझसे शिकायत कर रहे हैं, कल को मेरी शिकायत ये किससे करेंगे। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि जो अमरीकी सफ़ीर हैं वो भी कुछ अरसे बाद आपको जेन मैरियट के ही अंदाज में मुतहर्रक नज़र आएंगे और शरीफ ख़ानदान हर उस शख्स का ज़ाती दुश्मन बन जाता है जो अपनी सरकारी ड्यूटी अंजाम दे रहा होता है। आज शरीफ ख़ानदान जेन मैरियट का दुश्मन अव्वल बना हुआ है, तो कल डोनाल्ड ब्लूम को भी ये लोग गालियां निकालते नजर आएंगे निजी महफिलों में, ऐसा कहना है ज़राए का। एक और दिलचस्प नाज़रीन वजह जो है वो नून लीग की तरफ से जेन मैरियट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम लॉन्च करने के हवाले से ये सामने आई है कि इमरान खान में जेन मैरियट की दिलचस्पी के हवाले से मरियम नवाज कई किस्म के शकूक व शुबहात का शिकार हैं और शायद ये समझती हैं कि करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह जेन मैरियट भी इमरान खान की शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हो चुकी हैं और उनकी रिहाई के लिए और हुकूमत में वापसी के लिए उनकी जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उनकी जो खुफिया सरगर्मियों की एक वजह ये ज़ाती तौर पर खान का दीवाना हो जाना भी है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। शहबाज शरीफ के मुकाबले में मगरब का हर पढ़ा लिखा और साहिब शऊर आदमी और ख़ातून हो या मर्द हो इमरान खान को पसंद करता है। और आपने देखा होगा कि जब इमरान खान ने अमेरिका का दौरा किया तो उनकी जो अहलिया हैं मेलानिया ट्रंप, उन्होंने भी कोशिश की कि मैं इमरान खान के साथ खड़ी होकर एक फ़ोटोशूट करवाऊं। तो ये तो जो भी बंदा होगा साहिब शऊर, वो इमरान खान की पर्सनैलिटी में और शहबाज शरीफ की पर्सनैलिटी में ज़मीन व आसमान का फ़र्क समझता है। तो अब इस बुनियाद पर आप लोग हसद करने लग जाएं तो ये आपकी मर्ज़ी है, वरना इससे किसी के ख़िलाफ़ आपको इस तरह की मनफी सोच रखने का कोई हक़ नहीं है। नाज़रीन, बरतानिया में इमरान खान एक तवील अरसा से उनका बड़ा शोहरा रहा है। अब ये कोई यानी राज नहीं है। पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान बरतानिया में भी एक सेलिब्रिटी रहे हैं और इस वक्त भी हैं। और ऑक्सफोर्ड के जो उन्होंने चांसलर का वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी उसकी एक बड़ी मिसाल है। इसलिए बरतानवी हाई कमिश्नर के दिलो दिमाग में इमरान खान का जो इमेज है, शहबाज शरीफ का इमेज इसके मुकाबले में इमरान खान के इमेज की खाक को भी नहीं छू सकता। ये तो एक तयशुदा हकीकत है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान में जेन मैरियट की दिलचस्पी पर मरियम नवाज कुछ इस किस्म की जेलसी का भी शिकार हैं कि जो अमीर कबीर घरानों की खूबरू ख़वातीन एक दूसरे के बारे में अपने दिल में खामखा पाल लेती हैं। और ये हसद और ये जो जेलसी है पाकिस्तान और भारत के टीवी ड्रामों और फिल्मों का पसंदीदा मौजू है, ये तो आप जानते ही हैं। तो मरियम नवाज ने ये जो एक उस किरदार कुशी वाली मुहिम चलवाई, उसमें हुकूमत का जो मीडिया था और नून लीग का मीडिया वो आगे था, उसकी एक वजह ये हसद और जेलसी भी करार दी जा रही है। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि इमरान खान के इसराइल के लिए नरम गोशा होने के हवाले से नून लीग ने पिछले चंद माह से जो मीडिया मुहिम चला रखी है और टाइम्स ऑफ इसराइल और द यरूशलेम पोस्ट में 2 आर्टिकल्स जो राइटर्स की अपनी ज़ाती राय होती है को बुनियाद बनाकर और असल मतन से बिल्कुल हटकर यानी मन घड़त तर्जुमा करके और बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा करके उन्होंने जो मुहिम चला रखी है, इसका भी बरतानिया और अमेरिका के संजीदा हलकों में उल्टा असर हो रहा है। और पाकिस्तान में दोनों ममालिक के सफारतकार इस हवाले से बड़े दिलचस्प तबसरे भी कर रहे हैं कि इमरान खान पर अमेरिका, बरतानिया और इसराइल का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाने वाले फिर यकदम उन्हें तालिबान खान भी कहना शुरू कर देते हैं। यानी हर चंद हफ्तों के बाद उनकी जो इल्ज़ाम तराशी है वो यू टर्न ले लेती है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं यानी नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले, वो खुद पिछले 40 बरसों से इन्हीं मगरबी ममालिक के दरवाजे पर इक़्तिदार के हसूल के लिए और बार बार हुकूमत की भीख मांगने के लिए उनके दर दौलत पर जाकर खड़े होते हैं और इस वक्त भी खड़े हैं और अपना सारा लूटा हुआ माल भी इन्हीं मगरबी ममालिक के बैंकों में जमा करवाते हैं
اور اپنی پراپرٹیاں بھی وہیں خریدتے ہیں، اور جس طرح حسن نواز اور حسین نواز کا سارا کاروبار بھی لندن میں ہے اور مغرب میں ہے، تو یہ ان کی صورتحال ہے کہ ایک طرف یہ خود انہی ممالک کے سیاسی اور معاشی غلام ہیں اور عمران خان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ان کا ایجنٹ ہے۔ اس رویے کو مغربی سفارتکار نجی محفلوں میں ناظرین برملا منافقت قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو انتہا درجے کی منافقت ہے، اور کہتے ہیں کہ عمران خان ان سے کئی گنا بہتر ہے کہ وہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کی یا انڈیا کی جو مخالفت کرتا ہے وہ ایشو بیسڈ ہوتی ہے، اس کا نون لیگیوں کی طرح یعنی کسی کے خلاف نفرت و تعصب پھیلانے والی جو گھٹیا ترین لیول ہے سیاست کا، اس کا عمران خان بالکل شکار نہیں ہوتا۔ تو یہ ناظرین کہتے ہیں کہ سانچ کو آنچ نہیں، عمران خان سچا ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔